بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا خطبہ دیا، جس کے بعد حر بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں چار آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے، جن کا سردار ترماح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ وہ ان کو گرفتار کر لے یا ان کو واپس بھیج دے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور میرے ساتھی ہیں، ان کی میں ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے میں اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے جتنے بھی سردار ہیں ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئی اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب بھی مقابلہ ہوگا تو ان کی تلواریں بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ ترماح بن عدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی قوت اور جماعت نہیں ہے، اگر آپ سے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے علاوہ کوئی اور لشکر نہ بھی آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالش بھی ان کی طرف نہ بڑھیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعے جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور حمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی تھی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں۔ بخدا 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیدل اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلے ہی کی ہو تو آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ میں لیتا ہوں، جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترماح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے کہ جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے اور مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں اترنے نہ دو،
اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ یہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند یہ چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتا دیا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیدل آدمیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے کے دوران عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر کر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں زندگی بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں اصلاح اور فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر دل جوشن نے کہا، کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔
ہاں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر لی اور عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھ دیا اور خود شمر دلجوشن کے ہاتھ ہی عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہوگے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہمارے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، ان کا مسئلہ کرو کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں، پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو چھوڑ دو اور لشکر شمر کے سپرد کر دو۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ کو امان نہیں دیا جاتا، ہمیں تمہارے امان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیام پہنچایا گیا، آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر دلجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑی ہوئی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی، اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنا دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات کو سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ۔ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ۔
کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف توجہ نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ایک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر واپس آ گئے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد اور اموال سب قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عوسجہ نے اس طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے مت پھاڑنا اور سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح کو یوم عاشورہ جمعے کا دن اور ایک روایت کے موافق ہفتے کا دن تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔